دنیا میں مصطفیٰ کی شان میں نہیں بولا، وہ قبر میں بھی گنگا ہو کے پڑا رہے. آواز دے کے میسرہ کہتا ہے بی بی جس راستے سے گزرتا ہے درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. بی بی جس راستے سے گزرتا ہے ابر کا ٹکڑا ہوا میں اڑتا اڑتا اس کے پروٹوکول کے لیے اس پہ سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے. بی بی فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب ہے تو بیان کر. کہتا ہے بی بی راستے میں گرمی ہوتی ہے، گرمی میں سفر کے اندر پسینہ آتا ہے، پسینہ کپڑوں میں بستا ہے، کپڑوں میں بدبو ہوتی ہے. اس بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم عربوں نے مشک و عنبر و کستوری کو اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے. سفر کی شوقتوں میں جب بھی کوئی کپڑے پہنتا ہے تو وہ خوشبو لگا لیتا ہے. لیکن کعبے کے رب کی قسم اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت. اس کے بدن سے پھوٹتا ہوا پسینہ مشک سے اعلیٰ ہے، عنبر سے بہتر ہے، کستوری سے بہترین ہے. بولو جی زبان والا نہیں آتا، چپ رہ کے نہیں. جسے حق محسوس ہو میرے ساتھ ساتھ بولتا ہے. سفر طویل ہے، دیکھ لو میری طرف، مشک سے بہتر ہے، عنبر سے اعلیٰ ہے، کستوری سے بہتر ہے. بی بی کہتی ہے کوئی عیب ہے تو بیان کر. پلٹ کے کہتے تیری عزت کی قسم اللہ کی ذات نے اس میں کوئی عیب خالق کیا ہی نہیں. میں 14ویں صدی کے بے غیرت ملا سے پوچھتا ہوں، اعلان سے پہلے غلام کو محمد میں کوئی عیب نظر نہیں آیا. کلمہ پڑھ کے اس بے غیرت ملا کو محمد عیب دار کے سراغ سے نظر آیا. اسے کس طرح سے ذات مصطفیٰ میں عیب نظر آیا. آواز دے کے کہتی ہے میسرا 20 اونٹ بھرے ہوئے سونے کے، 80 اونٹ چاندی، یمن کی جائیداد، تو فتن قبول کر. کام صرف اتنا میرا رشتہ لے جا. لاڈلے نوکر بھی عجیب ہوتے. کہتے بی بی کام بڑا ہے اجرت تھوڑی. خدیجہ فرماتی ہے پھر منہ سے مانگ. نظریں جھکا کے کہتے ہیں جنت کا وعدہ کر. تو سن کے مان گئی ہے میں تو دیکھ کے آیا ہوں. پھر میں میسرہ وعدہ ہو گیا خدیجہ تجھے جنت میں پہلے بھیجے گی. پیغام ہے خدیجہ الکبریٰ لے کر، شریف نوکر شریف ملکہ کا پیغام لے کر شریف مالک کی خدمت میں. یہاں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں قبلہ سے دعا لینے کے لیے بزرگوں سے دعا، لیکن توجہ بھی خاص ہے. شریف گھروں کی بیٹیاں اپنا رشتہ خود نہیں بھیجتی. جڑے چپ کو سوچ کے دسے کیوں بھائی. شریف گھر کو کوئی لڑکا پسند بھی آ جائے نا جی، وہ بچ بندہ پا لینا. بعض اوقات سے جی انہوں نے آنکھوں ساڈے وال ویکھا کہتے ہیں نہیں. جیسے رسول نے اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کے ذمہ لگایا ہوا تھا. شریف بیٹی اپنا رشتہ اس گئے گزرے دور میں بسم اللہ. یہ جیسے آپ مولوی صاحبان سے نہیں کہتے مولوی صاحب ہمارے گھر ایک رشتہ ہے، ہمارے قابل کوئی گھر ملے. آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم جیسا کوئی گھر ملے، ایسا پڑھا لکھا ایسا شریف کوئی گھر ملے تو کوئی رشتہ دیکھیے. پھر اس مولوی ذاکر کی جتنی رینج ہوتی ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان گھروں پہ نگاہ ڈال، اس گھر کے برابر کوئی گھر نظر آئے تو وہاں رشتہ کرتا ہے. نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ لگایا تھا اللہ کے ذمہ. اللہ کی رینج ہے عالمین کے اندر، اسے علی سے اچھا کوئی دولہا نظر آیا ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ کے گھر کی ٹکر کو ہو. سارے مل کے حسین بادشاہ وہ بیچ میں بندہ ڈالتے. خدیجہ الکبریٰ شہزادی نے قبلہ اپنا رشتہ خود بھجوایا. میں چاہتی ہوں میرے دولہا بن جاؤ، میں چاہتی ہوں میرے مالک بن جاؤ. اللہ کو خدیجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی. اس نے کہا خدیجہ میں نے عورت کو ناز دیا ہے، وہ پہل نہیں کرتی. تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر اس ناز کو توڑ دیا، اپنا رشتہ خود بھجوایا. جسے پتہ ہو اس بات کا وہ ضرور بولے، اور جو سوچنا چاہے وہ بے شک سوچ کے بولے، اور جسے رات کو سمجھ آئے وہ بے شک رات کو بولے. لیکن عادل امام کے ماننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ خدیجہ نے کر دی لڑکی ہو کے پہل. اللہ کے پاس چڑھ گیا ادھار، کیونکہ نبی اس کا تھا. اس نے خدیجہ تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر عورت کے ناز کو توڑ کے پہل کی ہے. میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک اس کی امت میں جب بھی نکاح ہوگا مولوی پہلے لڑکی کی مرضی پوچھے گا پھر لڑکے کے پاس.
ہے یہ پہلے ساری جا کے لڑکی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لڑکا بالکل تیار ہوتا ہے دستخط کرنے کے لیے اور بندے آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب بسم اللہ، اور لڑکا تیار ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی پہلے ادھر، اگر وہ کہہ دے منظور ہے پھر لڑکے سے پوچھتے منظور ہے، میسرا پیغام لے کر آیا۔ یہ کچھ لوگ آج کل یہ فکرے بڑے عام گردان بڑی لمبی ہوتی بی نے اپنا رشتہ خود بھیجا۔ یہ کچھ بندے آج کل پڑھتے ہیں جی ابو طالب رشتہ لے کر گئے، توہین مصطفیٰ ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، بی نے رشتہ بھیجا۔ اگر یہ رشتہ میرا نبی بھیج دیتا تو دو رفڑ بڑے پڑنے تھے۔ پہلا رفڑ ڈالنا تھا مولویوں نے، وہ کہتے جی امیر عورت کو رشتہ بھیجنا سنت رسول ثقلین ہے۔ آگے جی حضور پاک جی سنت میں تاں بھیجے، وہ اتنی بڑی بڑی ڈیش اٹھا کے نا مولوی بادشاہ بس کرو، سنت ہے رسول اللہ، اسے ختم کرو۔ عقل کا اندھا، تھوڑا ڈالنا بھی تو رسول اللہ کی سنت ہے۔ سرکار اتنا ڈالتے تھے سارا ختم کرتے تھے، تو جو ڈیش میں سنت آزمائے یہ تو مسئلہ خطرناک ہے۔ دوسرا مسئلہ خراب ہوتا ذہنیت مصطفیٰ پہ اعتراض ہوتا کہ جی دولت دیکھ کے رشتہ بھجوایا، پیسے کی ضرورت تھی رشتہ بھجوا دو۔ خدیجہ نے رشتہ خود بھجوایا، جب رشتہ بھجوایا تو نبی نے ہاں نہیں کی۔ وہ بے غیرت معاشرے کے فرد ہوتے ہیں جو بار بار ہاں کر لیتے ہیں۔ یہ غیرت کا خالق مصطفیٰ ہے۔ فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھوں گا، کون سا چچا؟ ابو طالب علیہ السلام۔ جتنے علماء و ذاکرین بیٹھے ہوں گے قدموں کی خاک ہو، جتنے مومنین بیٹھے تمہارے قدموں کی خاک ہو، بالخصوص سادات عظام کی پوری توجہ چاہتا، میں چچا سے پوچھوں۔ یہ خود بولتا ہے، کیوں بھی میرے حیران دوستو؟ امام حسین تمہاری جوانی سلامت، محمد مصطفیٰ خود بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ کہتا ہے یہ کہہ، یہ کہہ، یہ کہہ، نطق نہیں کرتا اس کی مرضی کے بغیر۔ مولوی کل کا مرتا آج مر جائے، آیت بتا رہی ہے، اللہ پوچھ رہا تھا ابو طالب تیری مرضی کیا ہے؟ پورے مجمع کی توجہ نہیں ہوئی، بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ بول رہا تھا مصطفیٰ کی زبان میں، ابو طالب تیری مرضی کیا ہے؟ لاہور جی بسم اللہ، میں تھوڑی دیر بعد اجے میں گل دس وہ بعد پھر نعرہ، ٹھیک ہے؟ توجہ میری جانب رکھ۔ کون پوچھ رہا تھا؟ اللہ میاں علی کے باپ سے تیری مرضی ہے؟ یہ کہہ دے نا، تیری رضا کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی مولوی یہ کہہ بھی دے کہ جناب وہ اللہ میاں ہو کہ ابو طالب سے پوچھے گا تو اسے جائے علامہ اقبال کی قبر پہ جا کے ٹکر مار کے مر جائے۔ اس نے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ وہ بندہ ابو طالب ہے جس کی مرضی ہے خدا پوچھتا ہے، یہ ہاں کہتے تو ہاں، وہ نہ کہتے تو نہ۔ ابو طالب نے ہاں کی، حق المہر کا میں اپنی جیب سے دوں گا،
کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کی دوسری سب سے بڑی شادی، عزت کے لحاظ سے یہ دنیا کی دوسری بڑی شادی، خدیجہ اور مصطفیٰ کی شادی۔ سب سے بڑی شادی ہے علی اور فاطمہ کی شادی، اس لیے کہ خویلد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے، محمد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے، جو نکاح ابو طالب پڑھائے وہ اور ہوتا ہے، جو نکاح اللہ پڑھا رہا ہو وہ نکاح اور ہوتا ہے۔ اس رنگ سے، اس ڈھنگ سے، اس شان سے، اس طریقے سے کائنات کے سب سے بڑے نبی محمد مصطفیٰ کو ابو طالب نے تیار کیا۔ یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شرابند و حورا کے ساگر۔ اے جڑے بندے ناراض ہو تو ان کارڈ آیا ہی کوئی نہیں، جڑے بندے راضی ہو تسی شادی شریک ہو سو۔ یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شرابند و حورا کے ساگر۔ ومن یتوکل اللہ کا عصا ما ذاق اللہ بشرا کا شرما۔ قل اعوذ برب الفلق کی دھونی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے۔ یمشون علی الارض کے نالین، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، انما یرید اللہ کی چادر، ومن والشمس والضحیٰ کا کلا سر پہ سجا کے جلنے والوں کو جلا کر ابو طالب بازو پکڑ کر بتا کے جا رہا تھا، عرب کے یتیم نہیں عالمین کے سردار کی بارات۔ محمد سردار بارات لے کر چلو، سردار کی بارات لے کر چلو۔ سیادت دروازہ خدیجہ پہ سوالی ہو گئی۔ علی کی عزت کی قسم، یہ نکاح با سعادت ایسا عظیم نکاح تھا کہ اس نکاح کے بعد دلہن کی سرداری طواف کرنے لگی۔ طواف سمجھ، جدھر دیکھتی ہے ادھر سرداری، شوہر نبیوں کا سردار۔ جسے جسے بات یقین آتی جائے تھوڑا تھوڑا بول قبلہ ذوالقافر شوہر سید الانبیاء، ٹھیک ہے۔ پھر بیٹی پیدا ہوئی سیدۃ النساء العالمین، بیٹی جوان ہوئی، اس کی شادی ہوئی، جیسے شادی ہوئی سید الوصیین۔ پھر بیٹی کے بیٹے پیدا ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جو پڑھے لکھے تھے وہ سمجھ گئے، جو میری طرف تھوڑے پڑھے لکھے انہیں بات مزید سمجھا دیتا ہوں۔ خدیجہ کی شادی ہوئی، شوہر نبیوں کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، داماد ولیوں کا سردار، نواز جنت کے جوانوں کے سردار۔ کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کے مقابلے پہ آ گئے۔ ساری تقریر ایک طرف خطیب آل محمد علامہ حضرت زیدی آل اللہ مقامہ، حسین کی ماں، اس کا ثواب ان کی روح پر حضور کو عطا فرمائے۔ سیادت اس کے ساتھ قبلہ کا ایک شعر ہے، قبلہ ساری تقریر ایک پلے میں رکھو، یہ شعر ایک طرف کئی گنا وزن میں بڑھ جائے گا۔ بزرگوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں، بڑی باتیں۔ زیدی صاحب فرماتے تھے مصطفیٰ یہ کہتے تھے، یعنی جو ساری تقریر میں چپ رہا ہے اس شعر پہ چپ رہا وہ اتنا زیادہ خطرناک ہے۔ مصطفیٰ یہ خصوصاً جو علامہ اقبال کی طرف بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں انہیں شعروں میں داد زیادہ دینی چاہیے۔ مصطفیٰ یہ کہتے تھے، میں قبلہ سے دعا حاصل کرنے کے لیے صاحب سے یہ فکر، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے۔ کفر کی علامت دشمنی خدیجہ سے۔ خدیجہ کی بیٹی کا احترام کر تو جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جنت میں ضرور جائے۔